آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ محرم الحرام حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ 4 حرمت والے مہینے ہیں جو پے در پہ 3 ایک ساتھ ہیں، ذوالحجہ، ذوالقعدہ اور محرم۔ یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں۔ فضائل محرم الحرام، مناقب محرم الحرام آج میں نے بیان کرنے تھے، لیکن محرم الحرام کے حوالے سے اسلام کی تاسیس کے لحاظ سے جو سب سے بڑی شخصیت ہیں سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں مصلی رسول پر محرم الحرام میں پہلی تاریخ محرم الحرام کی 26 ذوالحج کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی نے حملہ کر کے زخمی کیا، اور یکم محرم الحرام کو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ محرم الحرام کے فضائل، مسائل، مناقب یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوں گے۔ بڑا اہم اور ضروری مضمون ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ جو لوگوں نے واقعات محرم الحرام کے حوالے سے پھیلائے ہوئے ہیں، ان واقعات کا محرم الحرام کے فضائل، مناقب، فضیلت سے کوئی تعلق نہیں۔
حضرات، میرے قائد علامہ شام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی نے یہ حکم فرمایا تھا کہ آج شہادت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سارے خطیب بیان کریں گے۔ اپنے قائد کا حکم مانتے ہوئے میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مضمون بیان کرنا ہے، وگرنہ میرا آج ذہن تھا کہ فضائل محرم الحرام بیان کیے جائیں، لیکن یہ بھی بڑا ہی ضروری اور بڑا ہی اہم مضمون ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کی شان، آپ کی عظمت کا بیان بہت ضروری مضمون ہے۔ فاروق وہ فاروق ہے، اللہ کی قسم، اپنے تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گلی سے میرا فاروق گزر جاتا ہے وہ رستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ واہ میرے محبوب، تیری پیاری اور سچی سچی زبان پہ صدقے، اللہ کی قسم آج بھی کسی گلی میں، کسی چوک میں، کسی چرستے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھ دو، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا ایک بینر لگا دو، کسی چوک پہ لکھ دو، کسی گلی پہ لکھ دو، کسی چرستے پہ لکھ دو، واہ محبوب تیری پیاری سچی سچی زبان پہ صدقے، آج بھی آل شیطان وہاں سے نہیں گزریں گے۔ آج بھی اللہ کی قسم شیطان کی آل آج بھی وہاں سے گزرنے سے گریز کرے گی۔ فاروق تیری عظمت پہ صدقے، لاکھوں جانیں فاروق تیری عظمت پہ قربان کر دوں۔ کون فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ؟ اللہ کے محبوب امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارا ارشاد فرمایا، جب تک میرا فاروق اس دنیا میں زندہ رہے گا، آپ نے فرمایا فساد پھیلانے والا سانپ اپنی بل میں گھسا ہوا ہے، اللہ پاک نے اس کے رستے میں، اس فسادی سانپ کے رستے میں ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ جب تک وہ دیوار قائم دائم رہے گی، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تب تک وہ فسادی سانپ اپنی بل سے نہیں نکل سکے گا، دنیا میں آ کے فساد نہیں پھیلا سکے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب وہ دیوار کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ دیوار میرا عمر ہے۔ جب تک عمر اس دنیا میں زندہ رہے گا، اللہ کی قسم کوئی فاسد، کوئی فسادی، کوئی اسلام میں رکھنا ڈالنے والا فسادی فساد نہیں کر سکے گا۔ عمر کو اللہ نے ایمان میں اتنا پختہ کر دیا ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں عمر کو اللہ نے ایمان میں اتنا پختہ کر دیا ہے، جس گلی، جس کوچے، جس بازار سے گزر میرے عمر کا ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ رستہ شیطان بدل لیتا ہے، شیطان اور رستہ اختیار کر لیتا ہے۔ کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کی قسم محبوب علیہ السلام کی پیاری زبان پہ صدقے اللہ کے محبوب نے اپنی پیاری زبان سے پیارے فاروق کی عظمت کا تذکرہ کیا، پیارے عمر کی شان کا تذکرہ کیا، صحابہ نے پیارے عمر کی شان کا تذکرہ کیا، تابعین نے پیارے عمر کی شان کا تذکرہ کیا، تبع تابعین نے شان عمر کی شان کا تذکرہ کیا، محدثین نے تذکرہ کیا، اور اولیاء الرحمن نے تذکرہ کیا، مفکرین نے تذکرہ کیا، رائٹروں نے لکھا، کتابیں لکھنے والوں نے لکھا۔ اللہ کی قسم اپنے تو اپنے بیگانے بھی لکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ چرچل ایک بہت بڑا فاتح انگریز گزرا ہے،
اس نے کہا اللہ کی قسم اگر ایک عمر اسلام میں اور ہو جاتا، ایک عمر اسلام میں اور ہو جاتا تو اللہ کی قسم اٹھا کے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ پوری روئے زمین پر محمد کے دین کے علاوہ اور کوئی دین نہ ہوتا۔ کون پیارا عمر؟ اللہ ذوالجلال نے پیارے عمر کی عظمت شان، پیارے عمر کی عظمت شان کا قرآن پاک میں بار بار تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ساتھی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عمر نے فرمایا میں نے اپنے رب کو رضاعت ربی فی ثلاثہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکاہ شریف میں بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا رضاعت ربی فی ثلاثہ، میں نے اپنے رب کو 3 باتوں میں، جو میں نے باتیں کہیں وہی اللہ ذوالجلال کی منشا تھی، وہی اللہ ذوالجلال کی مرضی تھی۔ اللہ کے محبوب امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن عمر ایک گلی سے گزر رہے تھے، توجہ فرمائیں، بڑی قیمتی بات، عمر گزر رہے تھے ایک گلی سے، تو دیکھا مسلمانوں کی کچھ عورتیں جا رہی ہیں اور بازار میں لوگ کھڑے ہیں۔ عمر کو بڑی غیرت آئی، اللہ کی قسم عمر بڑے غیرت مند تھے، بڑے غیرت والے، بڑے ایمان والے، آ کے نا اللہ کے محبوب سے عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب آپ حکم فرمائیں، ہماری عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب گھر سے نکلیں تو پردہ کر کے نکلیں، ان کی پہچان نہ ہو سکے۔ اللہ پاک نے پیارے عمر کی بات سنی تو اپنے محبوب پہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین الیہن من جلابیبہن۔ اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل ازواجکا، اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، وبناتکا، اور نبی کی ایک بیٹی ماننے والوں سنو قرآن کیا کہتا ہے، وبناتکا، وہ 3 بیٹیوں کا انکار کرنے والوں، وبناتکا، اے محبوب اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وبناتکا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وبناتکا۔ بناتکا قرآن نے کس کو کہا؟ جب نبی کی بیٹی ایک ہے تو 3، اللہ پاک نے بناتکا کس کو کہا ہے؟ فرمایا وبناتکا، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عورتوں کو کہہ دیجئے، یدنینا، جب گھروں سے نکلے، علیہن من جلابیبہن، اپنی اوڑھنیاں اپنے جسم پر سوار لیں، پردے کے ساتھ نکلیں، عزت اور آبرو کے ساتھ نکلے۔ پیارے عمر فرماتے ہیں ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، رضاعت ربی فی ثلاثہ، طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو مقام ابراہیم پر آ کے میں نے عرض کی اللہ کے محبوب میرا دل کرتا ہے کہ جب 7 چکر بیت اللہ کے پورے کر لے تو مقام ابراہیم پر آ کر 2 نفل پڑھے۔ اللہ پاک نے عرش آسمانوں سے قرآن نازل کر دیا، وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اللہ عمر فاروق فرماتے ہیں 3 باتوں پہ میں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ متفق پایا۔ بدر کی جنگ کے قیدی آئے، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کا کیا کریں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تیری عظمت پہ صدقے، لاکھ جانے قربان فاروق تیری شان پہ،
ابو بکر فرماتے ہیں حضور ان سے فدیہ لے لیں، چھوڑ دیں، ہمارے ہی بھائی بندے ہیں، برادری ہے، رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہو جائیں۔ عمر سے آپ نے پوچھا عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ فرمایا حضور جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے دے دو، جو علی کے رشتہ دار ہیں وہ علی کو دے دو، جو عثمان کے رشتہ دار ہیں وہ عثمان کو دے دو، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ابو بکر کو دے دو، طلحہ کے طلحہ کو، زبیر کے رشتہ دار زبیر کو، سعد کے رشتہ دار سعد کو، سعید کے رشتہ دار سعید کو، عبد الرحمن ابن عوف کے رشتہ دار ابو عبیدہ کے رشتہ دار ابو عبیدہ کو دے دو۔ حضور ہم سب اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں گے تب ہی یہ باز آئیں گے اسلام کی دشمنی سے۔ توجہ فرمائیں، جب یہ فیصلہ محبوب نے فرما لیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا کہ اے میرے محبوب عمر کی رائے جو تھی وہ بہتر تھی، اس لیے اگر ان کفار کا اس طرح سد باب کر دیا جاتا تو آئندہ کوئی کافر آپ کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کرتا۔ یہ تھی حضرت فاروق اعظم کی رائے۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے انبیاء کو بھی، کوئی انبیاء کوئی نبی بڑے جذباتی طبیعت کے تھے اور کئی بڑے حلیم الطبع تھے۔ ابراہیم کی طرح اللہ نے ابو بکر کو